بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متن پڑھ وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ بس صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر قضیہ حملیہ باعتبار موضوع کے 4 قسم ہیں۔ چوتھی قسم ہے محملہ۔ تو قضیہ حملیہ محملہ وہ ہوتا ہے کہ موضوع کلی ہوتا ہے، حکم کلی کے افراد پر ہوتا ہے، صرف کمیت بیان نہیں کی گئی۔ تو پھر 2 احتمال ہوتے ہیں، خواہ مخواہ حکم یا سب پر ہے یا تو بعض پر تو خواہ مخواہ ہوگا نا۔ جب حکم جو کلی کے افراد پر ہے تو بعض پر تو نہیں سمجھے۔ جب افراد پر جو حکم ہے تو کسی ایک تے بھی ہوئے تو تاویں بعض پر خواہ مخواہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ سب پر حکم ہے یہ احتمال ہے، بعض پر ہے یہ بات یقینی ہے۔ کس میں؟ محملہ میں۔ محملہ کون ہے؟ موضوع کلی۔ جب حکم کلی کے افراد پر ہے تو جزیہ تو خواہ مخواہ ہوا نا، کلیہ بھی ہو سکتا ہے، احتمال ہے، لیکن جزیہ تو یعنی بعض پر تو حکم یقینی ہے کہ نہیں یقینی۔ تو علامہ فرماتے ہیں اور محملہ ملازم ہے جزیے کو۔ علامہ فرماتے ہیں اور محملہ ملازم ہے جزئیے کو۔ پھر علامہ فرماتے ہیں کہ محملہ ملازم ہے جزئیے کو، یعنی جزیے اور محملے کے درمیان تلازم ہے۔ جتھے جزیہ ہے اتھے محملہ ہے، جتھے محملہ ہے اتھے جزیہ ہے۔ اور ملازم ہے محملہ جزیے کو، ملازم ہے محملہ جزئیے کو، جی اور ملازم ہے محملہ جزئیے کو، جی ملازم ہے محملہ جزئیے کو۔ جی قولہ وَتُلَازِمُ الْجُزْئِيَّةَ اعْلَمْ أَنَّ الْقَضَايَا الْمُعْتَبَرَةَ فِي الْعُلُومِ هِيَ الْمَحْصُورَاتُ الْأَرْبَعُ لَا غَيْرُ۔ صبر جی، سوال ہے اس کا جواب۔ سوال یہ ہے علوم کے اندر یعنی صغرے کبرے وچو دلیلاں وچو علوم کے اندر جو قضایا معتبر ہیں وہ محصورات اربع ہیں، وہ اربع ہیں۔ تو لہٰذا پھر محملہ یہاں سے نکل گیا، حالانکہ محملہ بھی دلیل کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ جی کیا کہ جی سوال یہ ہے کہ قضایا جو معتبر ہیں علوم میں، علوم تو مراد ہے بھی جڑے صغرے کبرے بندے نے جنہ قضیاں دے وہ 4 محصورے ہی نے۔ چواں شکلاں میں جڑے قضیے استعمال ہوندے نے وہ کون ہوندے نے؟ صغرے تو لگے ہو یار گل پکان شہزادے ہو، یہ مطلب ہے۔ تو حالانکہ محملہ بھی دلائل میں استعمال ہوتا ہے، محملہ بھی دلائل میں استعمال ہوتا ہے جی، محملہ بھی دلائل میں استعمال ہوتا ہے۔ تو پھر یہ جو حصر ہے کہ علوم کے اندر صرف 4 محصورے معتبر ہیں، وہ علوم میں معتبر دا مطلب چواں شکلاں میں صرف یہ استعمال نے اور کو نہیں ہوندے جی۔ تو حالانکہ محملہ بھی استعمال ہوتا ہے جی، تو پھر اثر ٹھیک نہ ہوا۔ اثر اس کا شارح صاحب نے جواب دیا، سمجھے ہی؟ شارح کہتا ہے تحقیق مقام کہ قضایا وہ قضایا جو معتبر ہیں بیان تکون مسائلہ بھائی دعویٰ جڑا ہے دعویٰ وہ بھی محصور اربع وچ ہوندا ہی تے صغرا کبرا بھی محصوریاں وچ ہوندا ہے جی۔
کہ قضایا جو معتبر ہیں علوم میں جی وہ معصورات اربع ہی ہیں، اس کا غیر کوئی نہیں، اس کا غیر کوئی نہیں. کوئی نہیں. جواب اگوں آ رہے کیا کہ جی شارع شارع تحقیق مقام تحقیق کر مقام کرتا ہے کہ قضایا جو معتبر ہیں علوم میں وہ 4 محصورے ہیں، ان کا غیر نہیں. عقیدہ معصورات اربع، جو معصورات اربع ہیں نہ کہ ان کا غیر ہے، نہ کہ ان کا غیر ہے. تو سوال اتھی کھلوتا ہے جی کہ محملہ بھی تو استعمال ہے. وہ آگے آ رہے وذالک وذالک لأن المہملۃ والجزئیۃ متلازمتان. جواب یہ آ رہا ہے کہ یہ چاروں جی علوم کے اندر یہ چاروں کیوں معتبر ہیں؟ جی وجہ یہ ہے کہ محملہ اور جزیہ آپس میں متلازمان ہیں. محملہ اور جزئیہ آپس میں متلازمان ہیں. جتھے محملہ ہے نا وہ جزیہ ہی ہے، وہ کو وکھرا نہیں ہے گا. محملہ جزئیہ یہ معصورہ جزیہ ہی ہے، کو وکھرا نہیں ہے گا. پہلو سمجھا ہے جی بھائی جدوں حکم کلی دے افراد تے وہ جڑے افراد تے حکم ہے جی سارے تا احتمال ہے، احتمال ہے. کچھ تو خام خائن. یقیناً ہر محملہ یقیناً جزیہ ہے، جزئیہ ہے، ہر محملہ یقیناً جزئیہ تے جزیہ کی ہے معصورہ. تو لہذا ثابت ہو گیا جی کہ علوم کے اندر معتبر جو ہیں وہ کون ہے؟ صرف معصورات 4 محصورے ہیں. جی اس لیے جی کہ جو محملہ ہے وہ جزیے کو لازم ہے. جزیہ اور محملہ ایک چیز ہے. ہاں جی کیا کیا جی؟ تو اور یہ اس لیے کہ علوم جو ہے یعنی قضایا جو معتبر ہیں علوم میں وہ 4 محصورات اربع ہیں. محصورات اربع 4 مصورے نہیں چاہ کیا ہیں؟ محصورات اربع ہیں. اور جو لفظ بولے جانا استعمال کرو یا مطلب تے بھی 4 محصورے ہی. محصورات اربع ان کا غیر نہیں ہے. تو اس لیے کہ جو محملہ ہے محملہ بھی استعمال ہے لیکن محملہ معصوروں سے خارج نہیں ہے. محملہ معصوروں سے خارج نہیں. اس لیے کہ محملہ اور جزیہ یہ ملازم متلازمان ہے. کون؟ محملہ اور جزیہ یہ متلازمان ہیں. کون؟ محملہ اور جزیہ یہ متلازمان. پھر آخنا یہ اس لیے محملہ محملہ اور جزیہ متلازمان ہیں. کون؟ محملہ اور جزیہ متلازمان. لہذا جہاں محملہ ہے وہاں جزیہ ہے. جہاں جزیہ ہے جزیہ ہے وہاں محملہ ہے. تو پھر کتنے بن گئے؟ 4. بس جی اور کوئی نہیں. اگوں دلیل دینی ہے کیویں متلازم نے وہ جڑا گرز کیتی ہے. جی قول ماتن کا قول ماتن کا متلازم الجزیات متلازم الجزیہ جان اس بات کو جان اس بات کو قضایا قضایا ایسے قضایا ایسے قضایا جو معتبرہ فی العلوم ہیں معتبرہ فی العلوم ہیں وہ محصورات اربع ہیں محصورات اربع ہیں نہ کہ غیر. کہ غیر. اور یہ بات یہ کیڑی بات کہ انحصار قضایا معتبرہ کس میں؟ محصورات اربع میں. یہ بات اس لیے کہ اس لیے محملہ اور جزیہ محملہ اور جزیہ متلازمان ہیں متلازم. یعنی صدق میں مساوی ہیں. ہاں جی قول ماتن علیہ الرحمہ کا وتلازم الجزئیات. جان تو یہ بات کہ قضایا ایسے قضایا جو معتبر ہیں علوم میں وہ محصورات اربع ہیں نہ کہ غیر. اور یہ اس لیے کہ محملہ اور جزیہ متلازمان ہیں. قول ماتن کا اور لازم الجزئیہ کا. جان تو اس بات کو کہ قضایا ایسے قضایا جو معتبر ہے جو معتبر ہے علوم میں معتبرہ وہ محصورہ اربع ہے نہ کہ غیر. تو یہ اس لیے کہ محملہ اور جزیہ کلما صدق چھپا یار اس کو لاما كلما صدق الحكم على افراد الموضوع في الجملة صدق على بعض افراده وبالعكس. بس محملے میں کیا حکم ہے؟ موضوع کلی. موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر. محملے میں کیا حکم ہے؟ موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر. محملے میں کیا حکم ہے؟ موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر. کیونکہ جب سچا آئے گا حکم موضوع کے بعض افراد پر فی الجملہ بھی یا ساریاں واسطے حکم ہے یا بعض واسطے جدوں ایک گل سچی آوے گی تو خواہ مخواہ سچا آئے گا حکم.
علی بعض افراد الموضوع، موضوع کے بعض افراد پر تو حکم خام خواہ ہوگا، و بالعکس، و بالعکس، کس طرح کہ جب حکم بعض افراد پر ہوگا تو موضوع کے افراد فی الجملہ پر خام خواہ حکم ہوگا۔ معاملے کے اندر کمیت نہیں ہے، جزیے میں کمیت ہے، معاملے میں جزیے میں، معاملے میں ہے کہ حکم موضوع کے افراد پر ہے فی الجملہ، فی الجملہ یعنی ساریاں تے یا تے بعض تے تا تے جزیہ کی ہے کہ حکم موضوع کے بعض افراد پر ہے، حکم جزیے میں کیا حکم ہے؟ حکم حکم اور محمول کا ثبوت موضوع کے یارہ وجہ خلاصہ، جزیے میں کیا حکم ہوتا ہے؟ حکم، اور معاملے میں کیا ہے؟ موضوع کے افراد پر ہے فی الجملہ، حکم فی الجملہ یعنی سارے بھی ہو سکتے ہیں اور بعض بھی ہو سکتے ہیں، اور جزیے میں کیا ہوتا ہے؟ معاملے میں کیا ہوتا ہے؟ فی الجملہ، فی الجملہ یعنی افراد پر ہے، اگو عام میں سارے نے یا تے بعض تے خام خواہ ہے، جتھے محصورہ جتھے معاملہ سچا ہونا ہے نا وہ تے خام خواہ جزیہ، تے جتھے جزیہ خام خواہ سچا ہونا ہے۔ اے مطلب کیا کہ جی دلیل کہ جب سچا آئے حکم موضوع کے افراد پر فی الجملہ، اے معاملے دا معنی ہے، اے معاملے دا معنی ہے تو سچا ہے، آئے گا حکم موضوع کے بعض افراد پر خام خواہ، اور بالعکس کیا مطلب؟ سچا آئے گا حکم موضوع کے بعض افراد پر تو سچا آئے گا افراد فی الجملہ پر۔ اعتلازم ثابت ہو گیا کن میں؟ کیونکہ جب سچا ہوگا حکم موضوع کے افراد پر فی الجملہ، اما علی کل الافراد و علی بعضها، تو سچا ہوگا حکم موضوع کے بعض افراد پر اور بالعکس، یہ دو خام خواہ، وہ دو خام خواہ جی۔ کیونکہ جب سچا آئے گا حکم موضوع کے افراد پر فی الجملہ تو سچا آئے گا حکم موضوع کے بعض افراد پر اور بالعکس، کیونکہ جب سچا آئے گا حکم موضوع کے افراد پر فی الجملہ تو سچا آئے گا حکم موضوع کے افراد کے بعد افراد پر اور بالعکس۔ تو کٹی کٹا ہے نکلیا کہ محملہ جزیے دے تھلے وڑ گئے، جدو تھلے وڑ گیا تو کنے رہ گئے؟ کیڑے معصورات کیڑے رہ گئے؟ کیڑے کیڑے؟ موجب جزیے دے وچ معاملہ آ گیا تو باقی چار رہ گئے، کنے رہ گئے؟ چار رہ گئے، دو پیچھے بچ گئے جی، ایک شخصیات ایک طبیعہ، ایک او علوم وچ کیوں معتبر نے صغرے کبرے کیوں نہیں بندے انہاں دے اگوں دلیل دیندے نہیں سنے ہی، پس محملہ مندرج ہو گیا جزیے کے تحت، جی والشخصیت لا یبحث عنها بخصوصها لأنه لا کمال فی معرفت الجزئیات لتغیرها وعدم ثباتها بل انما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الاشخاص اجمالا۔ بس مسین پڑے کرما گئے۔ اچھا جی، قضیہ شخصیہ کون؟ قضیہ شخصیہ یہ صغرا کبرا استعمال نہیں ہوتا، نہ یہ دعویٰ ہوتا ہے نہ یہ صغرا کبرا بنتا ہے، دھیان کریں۔ علامہ کہتا ہے جو شخصیہ ہے شخصیے سے بے خصوصہا باس نہیں ہوتی، کیا کہ شارح کہتا ہے کہ شخصیت سے اس
کے خصوص کے ساتھ بخصوصها، شخصیے کے خصوص کے ساتھ باس نہیں شخصیہ شخصیے سے باس نہیں ہوتی، بخصوصها، شخصیے سے باس نہیں ہوتی بخصوص شخصیے سے باس نہیں ہوتی بخصوص تو توجہ کروے، شخصیہ کون؟ شخصیہ شخصیے سے بخصوصها باس نہیں ہوتی، یعنی شخصیے نو بنائیے دعویٰ، پھر شخصیہ بنائیے صغرا، شخصیہ بنائیے کبرا، تے شخصیہ کریے ثابت، اس سے بحث نہیں ہوتی وجہ سمجھ دھیان کریں یار، کیونکہ جزیات کی معرفت میں کمال کوئی نہیں ہے، جزیات کی معرفت میں کمال کوئی نہیں ہے، کیا کہ جزیات کی معرفت میں کمال کوئی نہیں ہے، کلیے جاننے میں کمال ہے، جزیے جاننے میں کمال نہیں ہے، کلیے جاننے میں کمال ہے سارے فن کلیے ہوندے نے، جزیے نہیں ہوندے، جی استعمال جزیاں وچ جی، جس لئے کسی نے وائرنگ دا فن پڑھانا ہے تو انج نہیں ہونا، اور اے جڑی بورڈ وچ آ تار نہیں تھے جوڑ دے، لو جی انہوں علم آ گیا، اے ورا اس بورڈ وچ تار اتھے جوڑ دے، اے کوڑی لا اے تار اتھے جوڑ دے، چلو جی لجتن علم آ گیا جی، کلیے پڑھانے نے، ٹھنڈی تار کیڑی ہوندی ہے، گرم کیڑی ہوندی ہے، ٹھنڈی کی کر دی ہے تے گرم کی کر دی ہے، تے ٹھنڈی کتھے لانی ہے تے گرم کتھے لانی ہے، کلیے پڑھائی دے نے، وہ کلیے پڑھ کے تے پھر انہاں شخصیاں وچ کلیے استعمال کری دے نے، تو جزیات کی معرفت میں کمال کوئی نہیں ہے، کس میں؟ جزیات کی معرفت میں کمال کوئی نہیں ہے، وجہ کیوں کمال نہیں جی؟ بھئی میں تینوں سمجھایا تو بلے بلے بڑا کمال ہو گیا، کہتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو حضرت جزیات صاحب ہوتے ہیں نا، ان میں تغیر ہوتا ہے، ان میں عدم ثبات ہے، ایک بندے دے بارے سمجھا ہے کہ بندہ بڑا سیانا سی، بڑا چنگا سی، فلانا سی، دوجے دن بندہ فوت ہو گیا، عرشوں تے ٹس ہو گئی، سنیں جی، تے جے کلیہ پڑھایا ہوئے، جڑا اس طبیعت دا بندہ ہوندا ہے نا، وہ انج دا ہوندا ہے، ہون پوری زندگی اس طبیعت دا جڑا بھی لب گیا اندر نال کام کر لے گا، تے جے پڑھایا ہوئے نا بھی اس طبیعت دا بندہ صرف آئی اور کوئی نہیں، تے تو مر گیا تے گل ہی مک گئی جی، یہ وجہ ہے کہ جزیات میں تغیر ہے تغیر ہے جی اور جزیات میں عدم ثبات ہے، تے جے جزیات دے بارے تحقیقاں کیتیاں، جدو جزی فنا ہوئے تے علم نال ہی ختم ہو گیا، جدو علم اور دے بارے پڑھے ہی نہیں جی جی، سمجھ کو نہیں آندی پی، پڑھا کلیے رہا، سمجھا جزیے رہا، سنیں جی، ہاں جی کیا کہا جی، علامہ فرماتے ہیں، شارح کہتا ہے کہ جزیات کی معرفت میں کمال نہیں ہے، اس پر بے ان کی معرفت حاصل کریں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال نہیں، وجہ کی وجہ یہ ہے ہے لے تغیرہا، جزیاں بدل دیاں رہندیاں نے تو جزیاں وچ ثبات کوئی نہیں، جزیاں بدلدیاں رہندیاں نے تے جزیاں وچ ثبات کوئی ثبات کوئی نہیں، جزیاں وچ ثبات کوئی نہیں، سمجھو جی، کیونکہ جزیاں بدل دیاں رہندیاں نے، جزیاں بدلدیاں رہندیاں ایشا بس سونے نے نا جڑی اللہ کو جزی منگی سی، وہ صرف ایک حضرت عمر ہی سن جی، وہ بھی کلے نہیں سن منگے، آکھا یا اللہ نا 2 عمرہ میں چک میں نو دے دے، یہ بھی کلی ہے، اینا بس اس تو بعد شخصیے کوئی نہیں، دعا کہ یا اللہ اس قوم نو ہدایت دے دے، میں نو پہچان لینے، سارے کلیے نے جی، غور کرو جی، عموم ہے ان میں، عموم ہے، توجہ کر ادھر کہ چونکہ ان میں کیا ہے ثبات نہیں ہے، تو جب ثبات نہیں نا کلیے میں ثبات ہوتا ہے، کیونکہ کلیہ تو موجود ہے، جزیاں فنا ہو رہی ہیں لیکن کلیہ موجود ہے، تو علم موجود ہے، جب معرفت حاصل کریں گے کس کی؟ جزی کی، تو جب جزی ہی گئے تو علم بھی گیا، یہ وجہ ہے، یہ ایشا بس ہے، اور شخصیہ نہیں باس کی جاتی، باس کی جاتی اے جڑا سمجھا رہے ہیں، اے شخصیہ ایک کلیہ ہے، اور شخصیہ نہیں باس کی جاتی، شخصیہ سے بے خصوص ہے، اس لیے کہ نئی کمال جزیات کی معرفت میں جزیات کی معرفت بوجہ جزیات کے تغیر کے وجہ جزیات
جزیات کے اور بوجہ جزیات کے عدم ثبات کے بوجہ جزیات کے عدم ثبات کے جی اور شخصیہ نہیں بات کی جاتی اس سے بخصوصها اس لیے کہ شخصیہ نہیں کمال جزیات کی معرفت میں بوجہ جزیات کے تغیر کے اور بوجہ جزیات کے عدم ثبات کے شخصیہ نہیں بحث کی جاتی شخصیت سے جو خصوصی تھا اس لیے کہ نہیں کمال جزیات کی معرفت میں باوجہ جزیات کے تغیر سے اور جزیات کے عدم اور بوجہ جزیات کے عدم ثبات کے اور جزی وجود چاہتی تو فنا ہوندی ہے حد ہو گئی ہے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے اپنے اپنے وقت نال وصال ہو گیا یار چنگی گل یار جی بل پڑھ گو ہن بل انما يبحث عنها في ضمن المحصورات التي يحكم فيها على الاشخاص اجمالا ہاں بعض دفعہ جزیات سے بحث ہوتی ہے معصوروں کے ضمن میں بعض دفعہ جزیات سے بات ہوتی ہے معصوروں کے ضمن یہ سوال جواب بنانا تو بنا سکتے ہیں لیکن چھوڑو معصوروں کے ضمن میں بحث ہوتی ہے استقلالن جزیات زیر بحث نہیں آتے اور بحث دا مطلب بے بے انہوں دعویٰ بنانا پھر اس تے دلیلاں دینیاں اے بے باقاعدہ نہیں ہوندا معصوروں کے ضمن میں ہوتا ہے وہ تین دساں کہ میں ادھر ویکھ بار تاں تینوں سمجھ آ گئی مثلا کلو انسان مثلا جی اگر ہو باس اگرچہ ہے باس حقیقتاً انل حقیقت کلیہ بے انسان حیوان ہے بے باس حقیقت میں جو موضوع ہے وہ کلی ہے جزئی نہیں ہے لیکن یہ حکم جو ثابت ہو رہا ہے حیوان کے ضمن میں وہ کن پر ہے کون جزیات ہے زید عمر بکر وغیرہ یار کون حد ہوگی حیوان کا ثبوت ہے انسان کے وہ ہر فرد کون ہے اب یہ اس کلیے میں جزیات کا ذکر ہے لیکن معصورے کے ضمن میں استقلال نہیں ہے کہ زید حیوان بنا کے قضیات سو تو بغلا مارو پہ کلو انسان جتنے بھی معصورے ہیں موضوع کلی حکم کلی کے ثبوتاً یا سلباً تو وہ افراد کیا ہیں جزیات ہیں تو جزیات کی جو بحث ہوتی ہے وہ کلی کے ضمن میں ہوتی ہے کلی کے ضمن میں ہوتی ہے سمجھ گئے کیا کیا جی بلکہ جزیات سے بحث ہوتی ہے لیکن یعنی افراد کے لیے حکم ثابت ہوتا ہے افراد سے حکم کی نفی ہوتی ہے لیکن استقلالن نہیں ضمن میں کہ موضوع کلی حکم کلی کے ثبوتن یا سلبن اے جڑا ثبوت یا سلب ہے نا کلی کولو نہیں بلکہ کندے کولو ہے کلی کے تو افراد جزیات ہیں بظاہر کون ہے کلی ہے جی اے مطلب ہے جی دھیان کرو یار بلکہ محض باس کی جاتی ہے جزیات سے محصورات کے ضمن میں وہ محصورات کے حکم کیا جاتا ان محصورات میں اشخاص پر اجمالاً حیوان کا ثبوت ہے انسان کے ہر فرد کے لیے یہ ہر فرد اجمال نہیں ہے کہ بچے نہ آئیں فلانا فلانا اے مطلب ہے جی بلکہ باس کی جاتی ہے جزیات سے محصورات کے ضمن میں وہ محصورات کہ حکم کیا جاتا ہے ان میں اشخاص پر کیا اجمالاً اشخاص تاں بننے نے جدو موضوع نو ہوئے موضوع جنس ہوئے نا تو جنس تلے پھر کلیاں نے جی کی مثلا
کلو حیوان جسم و نامن، کلو کل حیوان جسم نام، جسم نامی کا ثبوت ہے حیوان کے، ہر فرد ہر فرد انسان فرض فیل غنم، پھر یہ کلیاں ہیں جی۔ یہ جو اشخاص ہوں گے نا یہ تب ہوگا جب موضوع کیا ہوگا، موضوع نو ہوگا، موضوع خاصہ ہوگا، موضوع نو ہوگا، موضوع خاصہ ہوگا، یا موضوع فصل قریب ہوگی، تب نیچے افراد اشخاص ہوتے ہیں۔ ویسے نیچے کلیاں، عرض عام کے نیچے بھی کلیاں ہوتی ہیں، ہو جاتی ہیں جی، اے مطلب جی۔ تو وہ کیا ہوتا ہے اجمالاً، تفصیل نہیں ہوتی، کیونکہ ہر فرد کے لیے ثبوت یا سلب، بعض فردوں کے لیے ثبوت یا سلب، تو سارے یا بعض، یہ اجمال ہے کہ نام تو کسی کا نہیں ہے جی۔ آرام نال وہ محصورات حکم کیا جاتا ہے محصورات میں اشخاص پر اجمالاً، سنیں ہی ویسے وکھرے بے موضوع جزی تو محمول بھی جزی انج نہیں، اونج تا جڑیاں گلاں کری دے محاورے چ ہوتا ہے، سنیں ہی میرا ابا بڑا چنگا ہے شخصیت ہے، تیرا وڈا بھائی بڑا نیک ہے کی ہے، تیرے چاچے دا جڑا وڈا پتر ہے نا وہ بڑا صحیح ہے کی ہے، یہ سارے شخصیے نے، یہ نہیں بھی شخصیے قضیے نہیں ہوندے، گل بھی دعویٰ بنانا دلیلاں دینیاں انج نہیں، شخصیاں تے دلیلاں دینے یہ اپنا ہور گل محاورات جی، بھی کی چنگیائی ہوندی جی انہیں فلانے دن اے کام کیتا ہے جی بس جی۔ وہ جب انہیں آکا کشتی والے دو بندے ایک پھڑیا تو ایک نہیں پھڑیا، تو اس آکھا سی بھی انہیں مینوں اٹھتے بٹھایا سی سفر جوان دے نے مینوں چاٹ ماری سی جی۔ والتبعیۃ لا یبحث عنها فی العلوم اصلا، بس پیچھے بچ گیا کون، تو تبعیہ جو ہے نا موضوع کلی اور حکم نفس کلی پر، موضوع کلی اور حکم نفس کلی، موضوع کلی اور حکم نفس کلی پر، طبیعہ علوم کے اندر اس کی تو بالکل باس ہی نہیں ہوتی، لا بنفسیا ولا فی ضمن الماسورات، ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی نہ دعویٰ بنتا ہے نہ اس تے دلیلاں ہوندیاں نے کیا کی۔ اور باس تو مراد ہی واجہ اس فن کو دو گلاں سیکھنیاں نے، ایک معرف تے ایک حجت۔ معرف مرکب ہوندا ہے کلیات کو، وہ آ گئی، حجت مرکب ہوندی ہے قضایا کو، او قضایا جڑے نا جی، او جڑی حجت ہے نا او کیا اقترانی، او حملیاں کو تے دوجا شرطیاں کو مرکب ہی اے مطلب جی جی۔ اور آخری ہے قضیہ عملیہ طبیعہ، حمل قضیہ عملیہ طبیعہ ہے، اس سے علوم میں بالکل علوم میں بالکل باس نہیں، نہ اس کی خود نہ معصوروں کے ضمن میں وجہ۔ وَإِنَّ الطَّبَائِعَ الْكُلِّيَّةَ مِنْ حَيْثُ نَفْسِ مَفْهُومِهَا كَمَا هُوَ موضوع الطَّبْعِيَّةِ لَا مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقِهَا فِي ضِمْنِ الْأَشْخَاصِ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ فِي الْخَارِجِ فَلَا كَمَالَ فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَالِهَا۔ بس دلیل یہ ہے کہ طباع کلیہ اس حیثیت سے کہ وہ طباع کلیہ ہیں، جیسا کہ وہ قضیہ طبیعہ کا موضوع ہے، نہ اس حیثیت سے کہ وہ اشخاص کے کلی اشخاص کے ضمن میں بھی تو ہوتی ہے نا، یعنی کلی من حیث الکلی، کلی من حیث الکلی، اس طرح نہیں کہ کلی اشخاص کے ضمن میں، کلی من حیث الکلی، کلی من حیث الکلی خارج میں نہیں ہوتی، کلی من حیث الکلی خارج میں نہیں ہوتی، کلی من حیث الکلی خارج میں نہیں ہوتی، افراد کے ضمن میں نہ ہو اور کیا ہو، کلی ہو، خارج میں ہو، کلی تو ہے وے، کلی افراد کے ضمن میں نہ ہو اور خارج میں ہو، یہ بات، تو جب کلی طبی خارج میں نہیں تو اس طباع کے احوال کی معرفت میں کمال بھی نہیں ہے، طباع کی معرفت میں کمال بھی نہیں، طباع کے احوال کی، طباع کے احوال کی معرفت میں کمال نہیں، طباع کی احوال کی معرفت میں کمال نہیں ہے، نہیں۔ اور ویکھنا آشیت ہے کیونکہ انسان کا کمال ہے حکمت حاصل کرنے کے ساتھ، انسان کا کمال ہے حکمت حاصل کرنے کے ساتھ، اور حکمت پتہ کیڑی شاید نہ آئی کہ آیان موجودات عین جو خارج میں موجود ہے اس کے احوال پہچاننے
جس طرح وہ نفس الامر میں ہے طاقت بشریہ کے مطابق، اس کا نام سائنس اور فلسفہ ہے۔ اس کا نام ہے کہ یہ جو موجودات ہیں نا، ان کے نفس الامری احوال پہچاننے، ان کے طاقت بشریہ کے مطابق، اسی کو حکمت، اسی کو فلسفہ، اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سمجھے ہی کہ یہ جو موجودات خارجیہ ہیں، کون؟ ان کے وہ احوال پہچاننے جو نفس الامر میں ہیں، جو خلقتاً کے ان کے اندر ہیں، وہ احوال پہچاننے، اس کا نام ہے حکمت، فلسفہ اور سائنس۔ تو یہ جو کلی طبی ہے، یہ تو خارج میں نہیں ہے، تو پھر اس کو پہچاننے کے کیا فائدے ہوں گے؟ جی نہیں سمجھے آپ؟ سمجھے ہی ایشا بس ہے۔ اور طب کی شاید طب حکمت ہے کہ حصہ ہے، طب حکمت دا حصہ ہے۔ یہ ہوں جڑے نا جی فلسفہ تے سائنس، کچھ چیزاں وچ تو مصیب ہوئے، کچھ وچ اس پنگے نو جا بڑے۔ مثلا فلسفے وچ ایک موضوع ہے الہیات کی، بھئی اللہ نو پہچاننا، وہ پھر جو نظر ٹلی یاد کیتے اکول اشرا کڈ لے جی، پہلی عقل نے عقل ثانی کو تے دامے اسمان کو پیدا کیتا، جو جوڑ جوڑے تے جو گمراہ یاد کیتیاں وچ مصیبت نو پہ گئے جی، کہ بھئی جو عقل اول ہے وہ جو ہے نا جی، وہ جو علت اول ہے نا، وہ واحد ہے، اس سے صرف ایک ہی معلول پیدا ہو سکتا ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ لہذا بھی جڑا خالق ہے نا ساری کائنات، اس کو صرف ایک پیدا ہوا ہے، دوجا ان کو پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ علت واحدہ سے، علت اول سے صرف ایک معلول ہو سکتا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہوں چونکہ آپ ٹرے نہ پٹھے پاسے، یہ وہ فلسفے دا موضوع ہے سارا، جن کو تہاڈی جان چھڑائی ہے تے اپنی بھی چھڑائی ہے، بھئی کفریات نو پھیرے دے دے کے کرنا باجا لینا ہے جی سارے کفریات نو، لیکن دسیا ہے بھی اصل حکمت ہے وے موجودات خارجیہ، آیان خارجیہ کہ وہ احوال پہچاننے جو ان کے نفس الامر تو مراد ہے جو اللہ نے ان میں پیدا کیے، وہ احوال پہچاننے، پہچان کر اس سے ہمیں فائدہ کیا ہے، اس سے ہمیں نقصان کیا ہے، فائدے والی چیزیں حاصل کرنی، نقصان والی چیزوں سے بچنا، یہ حکمت ہے۔ لیکن مسئلہ ہے کہ شریعت دے دائرے وچ رہ کے ٹریے تو پھر تو ٹھیک ہے، جلے شریعت کو ہٹ جائیے نا پھر ایک کام اوکھا ہو جاتا ہے جی۔ ہوں یہ کہ بھی کچھ گلاں وچ مصیب ہوئے، مثلا طب ہے، اندر وچ بھی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے لقمان کو رضی اللہ عنہ کو حکمت دی جی۔ وہ حکمت صرف ریڑھاں دی نہیں، وہ تو بڑی مختلف حکمت ہے۔ انہیں حکمتاں جو تمہیں سنائیاں نے کہا اپنے بیٹے نے جو بیٹے کو جو حکمت پڑھائی تھی اس میں ریڑھاں کو نہیں سن، اندر وچ نماز سی، اندر وچ اور اصلاح، اندر اخلاقیات سن جی، صرف جو کٹنے کا ذکر نہیں سی گا اندر وچ جی۔ تو اصل یہ جو طب ہے نا، یہ بھی حکمت کی ایک جوزش، طب گل باہر نکل آئیے واپس چلتے ہیں، حکمت طب حکمت کی ایک ہوں طب کہڑی شاید نہ ہے کہ اے جڑیاں بیماریاں نے کی، اے بیماریاں کس طرح لگدیاں نے، پھر اے جڑیاں جڑی بوٹیاں نے، انہاں وچوں جڑی بوٹی کیڑی کیڑی دی کیڑی کیڑی خاصیت ہے، کندہ مزاج گرم ہے، کندہ ٹھنڈا ہے، کندہ تیز ہے، کندہ مٹھا ہے، پھر بھئی کیڑی نال کیڑی ملاؤ تے اور تیز ہوے گی، کیڑی نال کیڑی ملاؤ تے اور ٹھنڈی ہوے گی۔ اے پہلے او تحقیقاں، پھر بیماریاں دیاں تحقیقاں، پھر تجربے کر کے جوڑ جوڑے، اے طب ساری جی، ڈاکٹری ساری کی اے جوڑ جوڑنے کی کرنے، جوڑ جوڑنے۔ اور بھی خون دے ذریعے انج ہوے تے اے بیماری، انج ہوے تے اے بیماری، انج ہوے تے اے بیماری، بھی صبح شام لگے رہو۔ اے وینا کہ آیان خارجیہ کے جو احوال نفس الامری ہیں ان کو پہچاننا، یہ حکمت ہے، یہ فلسفہ ہے، یہ سائنس ہے۔ سمجھتے ہو؟ تو چونکہ کلی طبی خارج میں ہے کو نہیں ہے، اس کے نفس الامری کون سے احوال معلوم کر کے ہمیں فائدہ ہوگا، اس لیے کلی طبی علوم میں اس کی باس اور قضیہ طبیعے وچ موضوع کلی طبی ہوندا ہے، تو لہذا اس کی باس نہیں کہ پیچھے کون بچ گئے، چار معصور ہے۔ آخری جملہ پڑھ،
فانحصر حصر القضايا المعتبرة في المحصورات الأربع اور طبعیہ اور طبعیہ نہیں بحث کی جاتی بات کی جاتی طبیعے سے علوم میں ہن علوم تو مرا صرف نہ بلاغت یہ نہ سمجھن لگ پیا جے اوے آپ جڑے سگرے کبرے بنانے نے بھئی مطلب بھی جڑی دلیلاں قائم کری دیاں نے بالکل کیونکہ دلیل کیونکہ طباع کلیہ بائے کلیہ اپنے اپنے نفس مفہوم کی حیثیت سے نفس مفہوم کی حیثیت جیسا کہ وہ موضوع ہے طبیعے کا جیسا کہ وہ موضوع کیا موضوع ہے کہ موضوع کلی حکم کلی لفظ کلی پر نہ کہ طباع کے طبائع کے تحقق کی حیثیت سے اشخاص کے ضمن میں اس اعتبار سے نہیں کیونکہ قضیہ طبیعہ وہ ہے کہ موضوع حکم اے مطلب تو طباع کلیہ اس اعتبار سے نہیں ہے موجود خارج میں کیونکہ کلی طبی خارج کوئی نہیں پیچھے کلی دیا 3 قسمیں سن کیڑی کلی کلی منطقی ہاں چلو جی شاباش کہتے گیا پس نہیں کمال طباع کے احوال کی معرفت میں طبائع کے احوال کی معرفت اے بھی نکل گیا شخصیہ بھی نکل گیا تے محملہ جزئیے وچ بڑھ گیا تو پس بس بند ہو گئے بند ہو گئے قضایا قضایا معتبرہ معتبر محصورات اربع میں اے ثابت کرنا سی بھی علوم میں جڑے قضیے دعوے جڑے ہوندے نے وہ بھی چواں محصوریاں چ ہوندا ہی اور وہ بھی محصوریاں میں چک ہوندی ہے جی اور طبیعہ نہیں بات کی جاتی اس سے علوم میں بالکل کیونکہ طباع کلی اپنے مفہوم اپنے نفس مفہوم کی حیثیت سے جیسا کہ وہ موضوع ہے جیسا کہ وہ موضوع ہے طبیعے کا وہ موضوع ہے تب اور نفس کلی نہ کہ اپنے پائے جانے کی اپنے پائے جانے کی حیثیت سے اشخاص کے ضمن میں ہن اصل چ کیونکہ طباع کلیہ اپنے نفس مفہوم کی حیثیت سے نہیں موجود خارج میں اے مبتدا خبر ہے تو وچ کما ہوا موضوع لا من ہے سو وچ وضاحت کر دیتی ہے جملہ ہے سنیں جی نہیں پس نہیں موجود خارج میں پس نہیں کمال طباع کے احوال کی معرفت میں شابہ پس بند ہو گئے قضایا معتبرہ محصورات اربع میں اربع میں چل بے طبیعت نہیں بات کی جاتی طبیعت سے علوم میں بالکل کیونکہ طباع کلیہ اپنے نفس مفہوم کی حیثیت سے جیسا کہ وہ موضوع ہے طبیعے کا نہ کہ طبیعت طباع کے تحقق کی حیثیت سے اشخاص کے ضمن میں نہیں موجود خارج میں پس نہیں کمال طباع کے احوال کی معرفت میں پس بات اور میرے بکھن حاشیت ہے کیونکہ انسان کا کمال حکمت کے سبب سے ہے اور حکمت علم ہے آیان موجودات کے احوال کا علامہ ان احوال پر کہ وہ آیان ان پر ہیں ان کو پہچاننا بے قدر طاقت البشریہ اور آیان موجودات تو خارجیہ ہوتے ہیں تو طباع تو خارج میں کو نہیں ہوتے طباع خارج میں کو نہیں ہوتے جی سنیں تو باقی انسان کا کمال حکمت کے ساتھ ہے انسان کا کمال اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے صحیح پڑھنے صحیح عمل کرنے میں بند ہے کون کمال انسان کی کمال انسان بند ہے اطیع اللہ و اطیع رسول میں اس کے علاوہ کوئی کمال انسان نہیں ہے جی یہ کوئی تقریری گل نہیں ہے شرعی گل شرعی باقی کوئی کمال نہیں ایویں فضولیات ہیں سارے جی چل بے گے ولا بد في الموجبات من وجود الموضوع اما محققا فهي القاطعية او مقدرا فالحقيقية او ذهنا فالذهنية
بس جاگتے پہ سو گئے قضیے بچ کیڑی شے ہوندی اندی گل کرنی شرطیت بڑے کٹ ہوندے نے جی وہ کٹ کیڑے موضوع تے محمول دھیان کرو محمول دی موضوع کو نفی کرنی کی تیرا پتر عالم نہیں تیرا اے قضیہ دو طرح سچ ہے او پائی کوگو جی اے قضیہ پتر ہووے تے عالم نہ ہووے تاں یہ سچائی پتر جے جمے کو نہیں تاں یہ سچا ہے تیرا پتر یہ دو طرح سچا ہے پتر ہووے نا نفی ہے نا نفی سلب موضوع ہووے تے او صفت کوئی نہ ہووے تاں بھی سچا ہے اکو موضوع ہووے ہی کوئی نہ تاں بھی سچا ہے لیکن تیرا پتر عالم ہے ان دی ایک ہی صورت ہے پتر بھی ہووے تے عالم بھی اجے پتر جمع ہی نہ ہووے تے آکھنا بھی تیرا پتر ہووے دا اے نہیں ہن عالم ہے اے نہیں سچا اے جھوٹا ہے اے جھوٹا ہے تیرے پتر دا رنگ بڑا چٹا ہے یہ کہے کہ یار تو سونا ہے تیرا پتر بھی سونا ہووے دا اے اور گل ہے تیرے پتر دا چٹا ہے یہ تاں جے پتر ہووے پھر حکم لانا ہے تو جے پتر جے ہے کوئی نہیں تو جھوٹا ہے سنیں سالبے واسطے سالبے دے سچے ہونے واسطے کی موضوع دا ہونا ضروری نہیں ہوندا سالبے دے سچے ہونے واسطے موضوع دا ہونا ضروری نہیں ہوتا سالبے دے سچے ہونے واسطے موضوع دا ہونا ضروری نہیں ہوتا تے موجبے دے سچے ہونے واسطے موضوع دا ہونا ضروری ہے موجبے دے سچے ہونے واسطے موضوع دا ہونا ضروری اے پہلیاں نہیں ٹل دیو گے تے سمجھ آ جائے گی بے جدوں ثبوت کرنا ہے تے کوئی ہونا ہے تے ثبوت کرنا ہے نا ایویں اندھیرے تے نہیں ثبوت کر دینا باجیا اے ہوندا ہے کہ سلب کے لیے وجود موضوع ضروری نہیں موضوع ہووے او صفت نہ ہووے تاں بھی ٹھیک ہے کو موضوع ہی کوئی نہیں تاں بھی ٹھیک ہے لیکن ثبوت کے لیے موضوع کا ہونا ضروری ہے تب ثبوت ہوتا ہے سمجھ گئے واپس آ موجبے میں ضروری ہے وجود موضوع سے موجبے میں ضروری ہے وجود موضوع سے کیا کیا موجبے میں ضروری ہے وجود موضوع سے پھر آخ موجبے میں ضروری ہے وجود موضوع سے پھر آخ موجبے میں ضروری ہے وجود موضوع سے موجبہ کی ہوندا ہے موضوع کلی حکم کلی کے افراد پر کی ہوندا ہے محمول کا ثبوت ہے موضوع کے موضوع کے سارے دے بعض انہوں ایک پاسے رکھ مطلقاً گل کر محمول کا ثبوت ہے موضوع کے افراد کے لیے پھر ایک باری محمول کا ثبوت ہے موضوع کے افراد کے لیے موضوع ہونے تو تاں جی افراد ہونے نے تو تاں ثبوت ہونا ہے سنیں ہن سن وہ جو موضوع کے افراد ہیں یا خارج میں محقق ہیں یا فرض کیے گئے ہیں یا ذہن میں موجود ہیں وہ جو افراد ہیں یا وہ خارج میں ہیں محقق ہیں اے حلوہ کھانے پہن یا ان کو یا مقدر ہیں مقدر ہیں وہ آ رہا تفصیل آ جاندی یا ذہن میں ہیں تو اگر وجود موضوع محقق ہو یعنی موجود افراد خارج وچ نے تو انہوں اجمالا نے آخنا ہے کہ وجود موضوع محقق ہو یہ حملیہ خارجیہ ہے اگر وجود موضوع مقدر ہے تو یہ حملیہ اے موجبہ حقیقیہ ہے تے اگر وہ وجود موضوع ذہنن ہے تو یہ موجبہ ذہنیہ ہے تو موجبے 3 قسم ہو گئے موجبہ خارجیہ ہاں کیونکہ گل موجبے دی ہے
موجبے کے لیے وجود موضوع ضروری ہے. وہ وجود موضوع یا محقق ہے خارج میں، یا مقدر ہے، یا ذہنن ہے. اگر وجود موضوع خارج میں محقق نہ محقق ہے تو اس موجبے کو، موجبہ خارجیہ کہتے ہیں. اور اگر وجود موضوع مقدر ہے، مقدر ہے تو اس موجبے کو موجبہ حقیقیہ کہتے ہیں. اور اگر وجود موضوع ذہنن ہے ذہن ہے تو اس کو موجبہ ذہنیہ کہتے ہیں. پھر آخر موجبے کے لیے وجود موضوع وجود موضوع ضروری ہے تو پھر وجود موضوع اور یا وجود موضوع ہے نا بھئی محمول کا ثبوت ہے. موضوع کے افراد کے لیے تے ہن افراد ہون گے تو تاں ہی ثبوت ہے نا. یہ مطلب ہے کہ وجود موضوع ضروری ہے. جی جی یہ وجود موضوع یا محقق ہوگا خارج میں، یا مقدر ہوگا، یا ذہن میں ہوگا. اگر وجود موضوع محقق ہے، محقق ہے خارج میں، خارج میں نہیں آخنا محقق ہے، محقق ہے تو یہ موجبہ تو یہ موجبہ یہ موجبہ خارجیہ ہے. واجیہ فاعل خارجیہ تو خارج میں وہ تو ہونے لیکن یہ نہ لگے تھے ہے کوئی ذکر. یہ تو فاعل قضیہ تو نہ توفیہ. کہ اگر وجود موضوع یا محقق ہے یا مقدر ہے یا ذہن صرف ہی نہیں گل ہی. اگر وجود موضوع محقق ہے تو یہ موجبہ خارجیہ ہے، اور اگر وجود موضوع مقدر ہے تو یہ موجبہ حقیقیہ ہے، اور اگر وجود موضوع ذہن ہے تو یہ موجبہ ذہنیہ ہے. وہ کو شارے دسے گا پھر ساری گل پھر ایک بار آگ کہ موجبے کے لیے وجود موضوع ضروری ہے. پھر وجود موضوع تین طرح ہوتا ہے، یا محقق، یا محقق یا مقدر یا ذہن. ہاں اگر وجود موضوع محقق ہے تو یہ موجبہ خارجیہ ہے، اور اگر وجود موضوع مقدر ہے تو یہ موجبہ حقیقیہ ہے، اور اگر وجود موضوع ذہن ہے تو یہ موجبہ ذہنیہ ہے. اور ضروری ہے اور ضروری ہے موجبے میں وجود موضوع سے یا محقق، یا محقق پس یہ موجبہ خارجیہ ہے، بس یہ موجبہ خارجیہ یا ہے، مقدر یا مقدر پس وہ موجبہ حقیقیہ ہے، بس وہ موجبہ یا ذہنن یا ذہن پس وہ موجبہ ذہنیہ ہے. بس وہ موجبہ ذہن. جی اور ضروری ہے موجبے میں وجود موضوع سے یا محقق ہوگا پس وہ موجبہ خارجیہ ہے، یا مقدر ہوگا پس وہ موجبہ حقیقیہ ہے، یا ذہنن پس وہ موجبہ ذہنیہ ہے. اور ضروری ہے موجبے میں وجود موضوع سے یا محقق پس وہ موجبہ وہ موجبہ خارجیہ ہوگا، خارجیہ ہے. خارجیہ ہے یا مقدر کیا وجود موضوع یا مقدر ہوگا تو پس وہ موجبہ حقیقیہ ہے یا ذہنن ہوگا. بس وہ موجبہ ذہنیہ ہے. ذہنی ہے. چلو بس کرو.